بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر تخلیق فرمایا۔ ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب اس نے انہیں پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ اس جماعت کو سلام کرو۔ اس جماعت میں چند فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کو جو جواب دیں وہ غور سے سنیں، چنانچہ وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ وہ گئے اور انہوں نے ان سے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے انہیں لفظ رحمت اللہ کا زائد جواب دیا۔ فرمایا، جنت میں جانے والا ہر شخص صورت آدم پر ہوگا، اس کا قد 60 ہاتھ ہوگا۔ ان کے بعد پھر مسلسل اب تک قد و قامت میں کمی واقع ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4628۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے مومن پر 6 حق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے، جب وہ اسے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو وہ اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، اور اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس سے خیر خواہی کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4630۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم باہم محبت نہیں کرتے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہاری باہم محبت ہو جائے، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4631۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے ضرور بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظریں جھکانا، تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4640۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4644۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہوں نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا۔ انہوں نے اللہ کی توفیق سے اس کی حمد بیان کی تو ان کے رب نے انہیں کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ آدم، فرشتوں کی اس جماعت کی طرف جاؤ جو بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کہو، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا، علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ وہاں سے اپنے رب کے پاس واپس آئے تو انہوں نے فرمایا، بے شک یہ تمہارا اور تیری اولاد کا باہمی سلام ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا جبکہ اس کے دونوں ہاتھ بند تھے، تم دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ منتخب کر لیا، جبکہ میرے رب کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلایا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی، اور ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو ان سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے، اور میں نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی، اس کی عمر میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس یہی ہے جو میں نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی، میں نے اپنی عمر سے 60 سال اسے عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا معاملہ ہے۔ فرمایا، پھر وہ جس قدر اللہ نے چاہا جنت میں رہے، پھر وہاں سے اتار دیے گئے۔
اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کیا کرتے تھے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا تم جلدی آ گئے ہو، کیونکہ میری عمر تو 1000 برس لکھی گئی تھی۔ اس نے عرض کیا جی ہاں درست ہے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 60 سال دے دیے تھے۔ انہوں نے انکار کیا، اسی وجہ سے ان کی اولاد نے بھی انکار کیا اور وہ بھول گئے، اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن سے لکھنے اور گواہی دینے کا حکم فرمایا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4662۔